اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو دا بائٹ بایولوجی. آج ہم پڑھیں گے کنگڈم اینیمیلیا کا پہلا فائلم یعنی فائلم پوریفرا. تو سب سے پہلے ہم اگر اس کے ورڈ پر یعنی پوریفرا کے جو ورڈ ہے اگر ہم اس پر کنسنٹریٹ کریں تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس دو ورڈ سے بنا ہوا ہے یعنی پوری اینڈ فیرا. پوری فیرا جو دو ورڈ سے بنا ہوا ہے اس میں جو پہلا ہے پوری، اس کا مطلب ہے پورس، اور فیرا مین ٹو بیئر. تو پوریفیرا میں ہمارے پاس وہ اینیملز ہوتے ہیں جو پور بیئرنگ اینیملز ہوتے ہیں اور کامنلی ہم انہیں سپنجیز بھی کہتے ہیں. اگر ہم ان کی ہیبیٹیٹ کے بارے میں بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایکویٹک ہوتے ہیں لیکن موسٹلی یہ ہمارے پاس میرین ہوتے ہیں. اگر ہم ان کی لائف فارم کے بارے میں پڑھیں تو یہ سیسائل ہوتے ہیں، اٹس مین یہ اسٹیشنری ہوتے ہیں، اموویبل ہوتے ہیں ایکسیپٹ دیئر لاروا. جو ان کی لاروا ہوتی ہے وہ موٹائل ہوتی ہے، وہ سوم کر سکتی ہے. جب یہ سیسائل ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ان کو اپنی اٹیچمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جو واٹر ہے ان کی جو تہ میں یہ ہمارے پاس روکس پریزنٹ ہوتے ہیں، یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. پوریفرا جو آرگینزمز ہیں یہ ہمارے پاس ملٹی سیلولر ہوتے ہیں لیکن سمپل آرگینزمز ہے. سمپل آرگینزم سے مطلب کہ ان میں جو ٹیشو آرگنائزیشن ہے یا آرگن سسٹم کی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایبسنٹ ہوتی ہے. اگر ان کی جنرل کریکٹرسٹکس کے بارے میں ہم پڑھیں تو یہ ہمارے پاس ایسائمیٹریکل ہوتے ہیں. ایسائمیٹریکل مطلب کہ ہم کسی بھی ایکول پلین سے انہیں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. ٹیشو آرگنائزیشن ان میں ایبسنٹ ہوتی ہے. اگر سائز کی بات کریں تو فیو ملی میٹر سے لے کر 1 میٹر تک ان کی سائز جاتی ہے. ریسپائریٹری سسٹم ان میں ایبسنٹ ہوتا ہے لیکن جو ریسپائریشن کا پروسیس ہے وہ جنرل باڈی سرفیس کے تھرو ہوتا ہے. سرکولیٹری سسٹم بھی ایبسنٹ ہوتا ہے، نروس سسٹم بھی ان میں ایبسنٹ ہوتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ان میں کچھ نیورونز پریزنٹ ہوتی ہے جو ہمارے پاس واٹر کی فلو کو ریگولیٹ کرتی ہے. ایکسکریشن جو ہے وہ ہمارے پاس جنرل باڈی سرفیس سے ڈیفیوژن کے ذریعے ہوتی ہے. اگر آپ ان کی باڈی کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ بہت سے چھوٹے چھوٹے ایسے پورس پریزنٹ ہیں. ان پورس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے اوسٹیا اور یہ ہمارے پاس ملٹیپل ہوتے ہیں یعنی مینی نمبرز میں ہوتے ہیں لیکن ان کی انٹیریئر اینڈ پر یعنی ایک اوپننگ ہوتی ہے، سنگل اوپننگ، اور اس کو کہا جاتا ہے اوسکیولم. ان میں جو باڈی کیوٹی پریزنٹ ہوتی ہے اور جو باڈی کیوٹی پریزنٹ ہوتی ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی باڈی کیوٹی ہے اور اس باڈی کیوٹی کو اسپونجو سیل کہا جاتا ہے. ٹیوبیولر فارم کی ان کی باڈی ہوتی ہے، شیپ ان کی ٹیوبیولر ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس 2 لیئرز سے مل کر بنتی ہے. ایک ہمارے پاس ان کی آؤٹر لیئر ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس ان کی انر لیئر ہوتی ہے. جو آؤٹر لیئر ہے وہ ہمارے پاس اسے ہم پیناکو ڈرم کہتے ہیں اور وہ جن سیل سے بنی ہوتی ہے انہیں پیناکو سائٹس کہا جاتا ہے. انر جو لیئر ہوتی ہے وہ ہمارے پاس یہ جو لیئر ہے انر، اسے کونوڈرم کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جن سیل سے بنی ہوتی ہے انہیں ہم کونوسائٹس کہتے ہیں. یہ فار ایگزامپل اگر آپ کونوسائٹ کی ایک سیل کو دیکھ لے تو ان میں ہمارے پاس ایسے ایک فلیجلا بھی ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی جو فلیجلری بیٹنگ ہے اس کی وجہ سے واٹر اوسٹیا یعنی جو پورس پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے باڈی میں ان کے ذریعے اندر کی جانب آتا ہے. ان میں ہمارے پاس کینال سسٹم بھی پریزنٹ ہوتا ہے. کینال سسٹم میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے، بس آپ اتنا یاد رکھ لیں بچے کہ جو واٹر کی اپٹیک ہے اوسٹیا کے ذریعے یعنی جو مائنیوٹ پورس پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے واٹر اندر کی طرف آتا ہے اور جو اوسکیولم ہوتا ہے یعنی جو سنگل اوپننگ ہوتی ہے انٹیریئر سائٹ پر ان کے ذریعے یہ واٹر باہر کی طرف نکلتا ہے. 2 قسم کے سیلز کے بارے میں تو ہم نے پڑھ ہی لیا. اب ان میں اسپیشل موبائل سیلز ہوتے ہیں. تیسری قسم کے سیلز ہوتے ہیں جنہیں امیبو سائٹس کہا جاتا ہے.
امیبوسائٹس کے بیسیکلی ہمارے پاس دو فنکشن ہوتے ہیں. ایک تو یہ نیوٹریٹیو ہوتے ہیں, دوسرا یہ کیا کام کرتے ہیں, ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کرتے ہیں کس چیز کی, گیمیٹس کی, یعنی اووا اینڈ سپرمس کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. پیچھے میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے کہ ایک سنگل پور ہوتا ہے انٹیریئر پر, یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو ہم آسکیولم کہتے ہیں, اور ملٹیپل پورز ان کی باڈی پر پریزنٹ ہوتے ہیں جسے اوسٹیا کہا جاتا ہے. اگر ہم پوریفرا کی اسکیلیٹن کے بارے میں بات کریں تو آلموسٹ سب میں ہی اسکیلیٹن پریزنٹ ہوتا ہے. ایک ایسی کلاس ہے جس میں ایکسیپشن ہے, یعنی اس میں اسکیلیٹن نہیں ہوتا. کون سی کلاس ہے جس میں اسکیلیٹن نہیں ہوتا بیٹا؟ وہ ہے مائکوسپونجیڈا. اس کے علاوہ باقی سب میں اسکیلیٹن پریزنٹ ہوتا ہے. اسکیلیٹن ہمارے پاس 2 فارمز میں ہوگا, یا تو اسپونجن فائبر کے فارم میں ہوگا, یا پھر ہمارے پاس جو اسکیلیٹن ہے وہ اس طرح اسپیکیولز کی فارم میں ہوگا. اگر اسپیکیولز کی فارم میں اسکیلیٹن ہے تو یا تو سلیشیس ہوگا, یا پھر کیلکیریس یعنی کاربونیٹ سے بنا ہوا ہوگا, یا سلیشیس سلیکون سے بنا ہوا اسکیلیٹن ہوگا. اگر ریپروڈکشن کی بات کریں تو ریپروڈکشن یہ بائی 2 موڈ سے کرتے ہیں, یعنی اے سیکشول ریپروڈکشن بھی ان میں پریزنٹ ہے اور سیکشول ریپروڈکشن بھی ان میں پریزنٹ ہے. اگر سیکشول ریپروڈکشن کی بات کریں تو سیکشول ریپروڈکشن یہ بائی مینز آف سپرمس اینڈ اووا کرتے ہیں. اے سیکشول ریپروڈکشن یہ ہمارے پاس 2 طریقوں سے کرتے ہیں, یعنی بڈنگ کے ذریعے کرتے ہیں اور گیمیول کے ذریعے کرتے ہیں. بڈنگ کے ذریعے آپ اس اگر ڈائیگرام میں دیکھیں تو فار ایگزامپل یہ ان کی باڈی ہے, تو اس کے ساتھ ایک ایکسٹرنل جو برڈ ہوتا ہے اس کی فارمیشن ہوتی ہے. پھر یہ برڈ جب ڈی اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہ جب دوبارہ سے یہاں پہ آ کے گرو کرتا ہے تو یہ ایک الگ سپونج میں گرو کر سکتا ہے. گیمیول فارمیشن میں ہمارے پاس, گیمیول کو آپ انٹرنل بڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کے ان سائڈ, فار ایگزامپل ان کی باڈی کے ان سائڈ ایسے ایک برڈ کی فارمیشن ہو جاتی ہے. جب یہ باڈی سے باہر نکلتا ہے تو باہر پھر یہ ایک الگ سپونج میں گرو کر سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ریپروڈکشن کے بارے میں بتایا, اسکیلیٹن کے بارے میں بتایا, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس لیونگ آرگینزم ہے. تو جب لیونگ آرگینزم ہے تو ڈیفینیٹلی سروائیو کرنے کے لیے ان کو فوڈ کی تو ضرورت پڑے گی. تو یہ اپنی خوراک کس طرح لیتے ہیں یا کس چیز پہ یہ فیڈ کرتے ہیں؟ تو یہ خوراک بیسیکلی فائٹو پلینکٹنس اب کیا ہوتے ہیں جو مائکروسکوپک میرین الجائے ہیں ان پہ یہ فیڈ کرتے ہیں. زو پلینکٹنس پہ یہ فیڈ کرتے ہیں. زو پلینکٹنس مین جتنے بھی کرسٹیشینز وغیرہ اسمال مائکروسکوپک آرگینزم جو میرین واٹر میں پریزنٹ ہوتے ہیں ان پہ یہ فیڈ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو 80% آف ان کی فوڈ ہے, یعنی جو 80% ان کا خوراک ہے, وہ یہ کس چیز پر مشتمل ہے؟ ڈیڈ ڈیکائنگ آرگینک میٹر سے اپنی 80% جو ہوتا ہے خوراک لیتا ہے. اگر ہم ان کی ایگزامپلس کے بارے میں بات کریں تو بہت سے اسٹوڈنٹس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ایگزامپلس کس طرح میمورائز کریں. تو اگر آپ یہ ایک ورڈ یعنی لیس, اگر آپ یہ ورڈ یاد رکھ لیں تو اس سے آپ ان کی ایگزامپلس کو یاد کر سکتے ہیں. ایل سے آپ لیوکوسیلینیا کو میمورائز کر لیں. لیوکوسیلینیا جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس میرین ہوتی ہے. ای سے یوپلیکٹیلا, ایس سے سائکن اینڈ ایس سے اسپنجیلا. اسپنجیلا ان کی جو کلاس ہے اس میں یہ ہمارے پاس فریش واٹر میں پریزنٹ ہوتی ہے. سائکن ہمارے پاس میرین واٹر میں پریزنٹ ہوتی ہے. یوپلیکٹیلا جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پریٹی اور ڈیلیکیٹ ہوتی ہے, اس لیے اسے فلاور باسکٹ بھی کہا جاتا ہے. اچھا بچے, اگر اب اس کی اکنامک امپورٹنس کے بارے میں بات کریں کہ اگر اس کی کوئی اکنامک امپورٹنس ہے تو یہ اکنامکلی ہمارے پاس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کی اکنامک امپورٹنس کی بات کریں تو اینشینٹ ٹائم سے ہی لوگ اس کو واشنگ اینڈ باتھنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. جتنی بھی اسپونجز ہوتی ہے آپ اگر دیکھ لیں تو اب بھی واشنگ کے لیے اسپونج ہی یوز ہوتے ہیں, اور اب تو کافی آرٹیفیشل اسپونج بھی بن گئے ہیں. اس کے علاوہ سرجیکل آپریشن میں یہ یوز ہوتے ہیں. ان کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ یہ فلوئڈ اور بلڈ کو ایبزارب کرتی ہے, ایبزاربشن کر سکتی ہے, اس لیے سرجیکل آپریشنز میں یہ یوز ہوتی ہے تاکہ یہ بلڈ کو ایبزارب کر سکے. اس کے علاوہ
یہ بلڈنگ کو ساؤنڈ پروف بنانے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہے یہ ان کو ایبزارب کرتی ہے۔